صدام حسین، جسے دنیا مسلم امت کے رہنما کے نام سے جانتی ہے، وہ ریل مجاہد کے جو پھانسی پر ہنستے ہنستے چڑھ گیا لیکن امریکہ کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ آج ہم بات کریں گے صدام حسین سے پہلے عراق پر کن طاقتوں کا قبضہ تھا، لوگ کس طرح بھوکے پیاسے فوت بھی ہو جاتے تھے۔ ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب۔ 1918 تک عراق سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں آتا تھا، لیکن برٹین نے فرسٹ ورلڈ وار کے دوران اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ حالانکہ عراق میں راجشاہی سسٹم جاری تھا جسے 1921 میں شروع کیا گیا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا بھر میں پیٹرول ڈیزل کی مانگ بہت زیادہ تھی اور عراق کے پاس کچے تیل کے خزانے موجود تھے، اس لیے تمام یورپین کنٹریز کی نظر عراق پر ہی رہتی تھی۔ عراق چونکہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سے برٹین کے انڈر میں آتا تھا تو تیل کی قیمتیں بھی وہی طے کرتے تھے، لیکن گدی پر مکہ کے شریف حسین بن علی کے بیٹے فیصل بیٹھے ہوئے تھے۔ یوں کہہ لیجئے فیصل تو صرف نام بھر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اصل راج تو برٹین کی سرکار کر رہی تھی۔ لیکن عراق کی سرزمین نبیوں کی پاک سرزمین تھی، وہاں کے لوگوں میں جذبہ ایمانی موجود تھا۔ 1933 میں عراقی جوانوں نے اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے برٹین سے عراق کو آزادی دلائی، لیکن عراق کے اندرونی معاملات اب بھی برٹین ہی طے کرتا تھا۔ 1939 سے 1945 تک ہوئے سیکنڈ ورلڈ وار میں عراق پر پھر برٹین کا قبضہ ہو گیا اور عراق کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ جو عراق عباسی حکومت میں اتنا خوشحال ہوا کرتا تھا کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں آ کر ٹریڈ کیا کرتے تھے اور کوئی بھی شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں بچا تھا، آج اسی عراق کے حالات بہت برے ہو گئے تھے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے کھیتی تو دور، وہاں کے لوگ پیاسے مرنے لگے تھے۔ اب غریبی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کھانے کے بھی لالے تھے، پڑھائی لکھائی تو نام برابر رہ گئی تھی۔ عراقی مائیں اور بہنیں اب انتظار کر رہی تھیں مسلمانوں کے رہنما صلاح الدین ایوبی جیسے کا، جس نے عراق کی سرزمین سے نکل کر قدس تک فتح کر لیا تھا۔ وہ مائیں انتظار کر رہی تھی عمر بن عبد العزیز جیسے کسی بہادر کا، اور شاید ان ماں بہنوں کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں۔ اور اب 28 اپریل 1937 کو بغداد سے شمال کی جانب دریائے دجلہ کے پاس تکریتی قصبے میں ایک گاؤں الاوجا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے صدام حسین۔ اسی تکریتی قصبے میں مسلمانوں کے قبلہ اول کو واپس دلانے والے عظیم رہنما صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو بتا دوں صدام حسین نے اپنی کتاب میں بتایا، میرا شجرہ نسب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے، میں نسب کے اعتبار سے علوی ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اعلیٰ نسب سے تعلق میرے لیے اعزاز ہے، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسان کا اصل اعزاز اس کا کردار ہے۔ جب میں شعور کی عمر کو پہنچا تو قصبے سے باہر کی دنیا کے ساتھ ملنے والے راستے بہت مشکل اور دشوار تھے۔ وہ سڑک جو اس علاقے میں بنوائی گئی تھی وہ ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، راستے خستہ اور کچے تھے، لوگ جن گھروں میں رہتے تھے وہ گھاس پھوس کے جھونپڑے تھے۔ میرے باپ نے جو گھر ہمارے لیے چھوڑا تھا وہ بھی کچی دیواروں اور سرکنڈوں کی چھت والا تھا۔ میں نے اپنا بچپن اس گھر کے صحن میں گزارا تھا۔ ہمارے گاؤں میں کھانا پکانے کے لیے جانوروں کے گوبر سے تیار ہوئی پاتیاں استعمال ہوتی تھیں۔ ہمارے گاؤں الاوجا اور قریبی قصبے تکریت میں بجلی اور پانی کا تل تک نہ تھا۔ عراق کی اس حالت سے صدام حسین نے عراق کو مسلم امت کی سپریم پاور تک کیسے پہنچایا، بنے رہیں کچھ ایپیسوڈز تک۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے اور صدام حسین کے بارے میں فل ہسٹری جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔